آپ مانتے ہیں اس بات کو کہ آپ کے اور ہمارے جو بزرگ پہلے تھے وہ سب ہندو ہی تھے اور ہم لوگ بعد میں مسلمان ہوئے، ہمارا ڈی این اے وہی ہے؟ یہ آج بھی جو ہے اس میں بالکل ہوں گے، اور اس میں ہم کو شرم کی کہیں کی بات ہے؟ بہت بڑے خود اقبال ہمارے سامنے مثال ہیں. اقبال نے ہمیشہ کہا کہ میں کشمیری پنڈت ہوں. پھر آپ آگے چل کے آپ بات دیکھیے آرزو، کشمیر جو ہے نندا رشی جن کو ہم چرار شریف کہتے ہیں، اور حضرت شیخ علمدار کشمیر رحمۃ اللہ علیہ، نور الدین ولی رحمۃ اللہ علیہ، سب جانتے ہیں کشمیری پنڈت تھے، اور مجھ کو پورے فخر کے ساتھ دیش ماننا کے چاہیے. प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इस बात से साफ इनकार कर दिया था कि भारत में जितने भी मुस्लिम रहते हैं वो सभी बाहर से ही आए हुए हैं, मुस्लिम हिंदुओं की ही वंशज है, इन मुस्लिमों के पूर्वज हिंदू ही थे. उन्होंने स्वीकार किया था कि बाहर से तो काफ़ी कम संख्या में मुस्लिम आकर यहाँ बसे थे. नेहरू का ये इंटरव्यू में 1964 का है, اور اب یہ مولانا کیا کہہ رہے ہیں آئیے سنتے ہیں. بالکل. مجھے آخری میں بس مولانا صاحب یہ بتائیے کہ بہت بار یہ کہا جاتا ہے کہ ہندوستان اور پاکستان کہ پاکستان پہلے ہندوستان کا ہی حصہ تھا، یہ اس پورے علاقے میں صرف ہندو بستے تھے، اور 200 سال کہہ لیں، 300 سال کہہ لیں، اس سے پہلے سب ہندو ہی تھے، چاہے وہ میرے بزرگ ہوں چاہے کسی کے بھی. آپ مانتے ہیں اس بات کو کہ آپ کے اور ہمارے جو بزرگ پہلے تھے وہ سب ہندو ہی تھے اور ہم لوگ بعد میں مسلمان ہوئے، ہمارا ڈی این اے وہی ہے؟ میں تو اس لیے نہیں کہہ سکتا آرو کیونکہ میرے نام کے ساتھ سید جڑا ہوا ہے. میں تو ابدی مہاجر اپنے آپ کو مانتا ہوں، لیکن یہ ایک مزاق کی بات ہے. مگر ایک بات میں کہتا ہوں، یقینی طور سے ہمارے اجداد جو تھے، اسی لیے مولانا آزاد کو اگر آپ سمجھیں تو یہ جواب آپ کو مل جائے گا. شاید مولانا آزاد کہتے ہیں کہ میں ایک ہندوستانی مسلمان ہوں، مجھے اس پہ فخر ہے، لیکن ثقافتی طور سے میں ایک ہندوستان ہوں، اور ہندوستانی ہوں، اور مجھ کو اپنی ثقافت پہ پورا نہ صرف یقین ہے بلکہ محبت ہے. اب میں لیکن آرزو اس کا کاؤنٹر جواب آپ کو دیتا ہوں جس میں میرا سوال بھی ہے. ہندوستان کے سوا اسلام جہاں جہاں گیا وہ تہذیبیں باقی نہیں رہیں. ان تہذیبوں کو باقی نہیں رہیں، کیا وہ میسوپوٹیمیا ہو، کیا وہ مصر ہو، کچھ بھی ہو، جہاں جہاں ہندوستان میں جب اسلام آیا، ہندوستان کے اسلام کی خوبی اور کمال یہ ہے 712 کے پہلے حضور کے زمانے سے اسلام کیرل تک پہنچ چکا تھا، لیکن ہندوستان کے اندر تشہیر و تبلیغ کا وہ انداز نہیں تھا کہ پورا عراق مسلمان بن گیا، پورا مصر مسلمان بن گیا، نہیں، بلکہ یہاں پر جو ٹالرنس تھا، یہاں پر جو ثقافتی کلچرلی جو ایک دوسرے کے ساتھ محبت تھی، وہ اس بات کی دلیل ہے کہ پہلے بھی جب حکومتیں تھیں تب بھی مسلمان اقلیت میں تھے. ان کی یقینی طور سے میں آپ کو مانتا ہوں کہ بھائی اکبر کی ماں دنیا جانتی ہے کہ اکبر کی مغلوں میں آخری مغل بہادر شاہ ظفر تھے، اور بہادر شاہ کی ماں ایک مغلہ جو راجپوتانہ میں سے تھی. میرے خاندان کے اندر میرے جو ددیحال میں کچھ رشتے ایسے جن کے جو لوگ راجپوتانہ سے تعلق رکھتے تھے. آپ کے پاکستان میں بھی آج بھی بہت سارے لوگ ہیں جو اپنے سرنیم جو ہے وہی لگاتے ہیں جو پرانے وڈیراؤں کے تھے یا پرانے جو ہے وہ ہندو گھرانوں کے تھے. تو اس میں نہیں، وہ ثقافتی ہماری. آپ کو معلوم ہے ہندوستان میں ایک برادری ہے جن کو انجمن قومی وکیل پنجابیان کہتے ہیں، جو پنجابی مسلمز ہیں. ان کے سرنیم معلوم ہے آپ کو آرزو کیا ہیں؟ آج بھی کھرانا، ملہوترا، کھنہ، چاولہ. ان سے اسی طریقے سے آپ بنگال چلی جائیے، مجومدار، کھنڈکار، یہ تمام لوگ ہیں. آپ کیرلا ہمارے یہاں آ جائیے، کٹی، ایلم، یہ سب لوگ اپنے نام کے ساتھ جڑتے ہیں. آپ اس سے آگے جائیے، انڈونیشیا آپ چلی جائیے، ان سب کے ناموں میں یہ پریشانی. تو جب یہ سعودی عرب سے جو اسلام پہنچا، میں پھر کہہ رہا ہوں، وہ اسلام جو محمد رسول اللہ کے ذریعے آیا وہ، اور سعودی عرب بننے کے بعد جو مولوی لے کے آئے، کچھ مولوی جو لے کے آئے، اس اسلام میں بہت فرق ہے. آج کوئی اپنے نام کے ساتھ چاولہ لگا لے، کھنا لگا لے، لوگ اس پہ فتویٰ لگا دیں گے. تو یقینی طور سے ہمارے اجداد، میرے اجداد یا خود جو بھی تھے، ان کا مذہب وہی تھا. اور اسی لیے ہمارے ہاں جو آج بھی ثقافت ہے، آپ کیا شادیاں ہوتی ہیں، میں دیکھتا ہوں ہمارے بہت سارے پاکستان میں مہندی کا چلنا، گھوڑی کا چڑھنا، اپٹن کا لگانا، مہندی جو ہے اس کو پیلے کپڑوں کا پہننا، ساجک کا آنا، یہ ساری چیزیں اسلام کی تھوڑی تھی، یہ مسلمانوں کا کلچر تھوڑی تھا، یہ ہندوستانی کلچر ہے جس کو پاکستان بننے کے بعد بھی ختم نہیں کیا جا سکا ہے. ابھی آپ کے یہاں سے ایک بہت مشہور کیا تھا وہ دعا ریم کر کے تھی جو اقبال سے معذرت کے ساتھ کری گئی تھی. ہندوستان میں ہر گھر میں ہر ہندو مسلمان جتنے بھی تھے لب پہ آتی ہے دعا بن وہ. لیکن آپ وہ کیا تھا، وہ سنگیت کی جو محفل تھی، وہ جو ماہرہ خان جو لباس پہنی ہوئی ہیں،
وہ جو عورتیں بیٹھ کے وہاں حقے پی رہی ہیں وہ جدہ میں یا ابو دھابی کے تھوڑی تھی، وہ ہندوستانی ہمارے راجپوتانہ کا کلچر تھا، وہ کلچر دلی کا تھا، وہ بیگمات کا کلچر تھا، وہ مہارانیوں کا، یہ عام ہندوستانی آج بھی عورتوں کا کلچر ہے، جس میں آپ کو بھی میں کہتا ہوں آپ کا وطن پاکستان ہوگا لیکن ثقافتی طور سے آپ بھی ہندوستانی ہیں. آپ کا کلچر جو ہے وہ 712 سے نہیں جڑتا محمد بن قاسم سے، آپ کا کلچر بھی ہڑپا اور موہنجوداڑو سے جڑتا ہے، اس لیے اس کلچر کے لیے میں پابند ہوں. نہیں آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن سر سید کاظمی تو میں بھی ہوں، لیکن پھر بھی میں آپ سے ایک بار پھر پوچھوں گی کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پہلے کہیں نہ کہیں پہلے کے ٹائم میں جا کر جو بھی بزرگ تھے ہمارے آپ کے، کیا وہ ہندو تھے؟ نہیں، اگر شجرا ہوگا تو بالکل. اگر میری ددیال میں دیکھو، ددیال میں تو نہ آپ کے کوئی ہندو ہوگا نہ میرے ہوگا، یہ تو میں 100% کہہ رہا ہوں. آپ کی ددیالی رشتے دار ہے، اگر آپ سید کاظمی ہیں اور میں سید دہلوی ہوں تو میری ددیال میں تو کوئی نہیں ہوگا. ہاں ننیہال کے اندر اگر کوئی آتا ہے یا آج بھی جو ہے اس میں بالکل ہوں گے، اور اس میں ہم کو شرم کی کہیں کی بات ہے. اگر عربوں میں سے کسی کا رشتہ جو ہے وہ ابو جہل سے جا کے ملتا ہے تو اس کو شرم نہیں آنی چاہیے. بھائی ان کا کلچر وہی تھا، ان کے باپ دادا وہیں سے تھے. آپ کو معلوم ہو کہ مصر کے اندر میں کیسی آپ فیملی ابو سے جہل سے ملا رہے ہیں ہندو ہونے کو، آپ ابو جہل سے ملا رہے ہیں کیا؟ نہیں، میں ہندو ہونے کو ابو جہل سے نہیں ملا رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم اپنے اجداد کو جوڑیں گے تو کہیں نہ کہیں رشتے جا کے کسی نہ کسی کے مل جائیں گے. یہاں بہت ساری فیملیز ایسی ہیں جو اپنے رشتے، آپ کو شاید معلوم ہوگا ہندوستان کی ایک مشہور فیملی ہے، ہمارے یہاں ایک بہت مشہور عالم دین تھے جو بھومہار تھے، اور ان کا وہ اپنے آپ کو بڑے فخر سے کہتے ہیں میں ایک بھومہار ہوں. اسی طریقے سے ایک بہت بڑے خود اقبال ہمارے سامنے مثال ہیں. اقبال نے ہمیشہ کہا کہ میں کشمیری پنڈت ہوں. پھر آپ آگے چل کے آپ بات دیکھیے آرزو، کشمیر جو ہے نندا رشی جن کو ہم چرار شریف کہتے ہیں، اور حضرت شیخ علمدار کشمیر رحمۃ اللہ علیہ، نور الدین ولی رحمۃ اللہ علیہ، سب جانتے ہیں کشمیری پنڈت تھے. تو اس میں اگر وہ کشمیری پنڈت تھے اور بعد میں اسلام لانے کے بعد تو ان کی تعلیمات میں بھی وہ کلچرلی اثر موجود رہا. تو میرا کہنا یہ ہے کلچر یہ ہمارے اجداد تھے، ان سے اپنے آپ کو الگ کر کے نہیں دیکھا جا سکتا. اگر تھے تو تھے، اور مجھ کو پورے فخر کے ساتھ ماننا چاہیے. اور آپ کو اگر ابھی موجودہ دور میں دیکھنا ہے تو آپ ہندوستان کے اندر ایک علاقہ ہے جس کو ہم میواڑ کہتے ہیں، اور یہ اجمیر شریف سے آگے جا کے جہاں ایسا ہے کہ ان کے 4 یا 5 نسلوں کے اوپر جا کے لوگ ہندو تھے، اور آج بھی فیملی کا حصہ ہندو ہے، اور وہ ہندو اور مسلمان آپس میں مل کے رہ رہے ہیں. تو کہیں نہیں. تو میں تو آپ کو ایک مثال دے رہا تھا کہ میں ایک ایسی فیملی سے ملا جنہوں نے کہا صاحب ہمارے اجداد تھے، انہوں نے اس وقت اسلام کے آنے کے وقت جو بھی ظلم کیے یا جو بھی کرا، لیکن ہم اپنا رشتہ ان سے جوڑتے ہیں، ہم اس رشتے کو نہیں توڑ سکتے. اسی طریقے سے جس کا جو رشتہ ہے اس رشتے کو اس کو جوڑنا چاہیے، بتانا چاہیے. اور ثقافتی مذہبی نہیں، ثقافتی طور سے. اب آخری بات آرزو جس کو مجھے امید ہے آپ اس کو ایڈ کریں گی، سکھ آج سے 500 سال پہلے تک ہندوازم کا حصہ تھے یا نہیں تھے؟ بالکل. لیکن 84 کے بعد سکھوں اکال تخت نے کہا کہ بھائی ہم اب پنتھ نہیں الگ مذہب ہیں. الگ مذہب وہ ضرور ہو گئے لیکن ہندوستان کا کلچر کا حصہ ہیں، اور وہ اپنے آپ کو کبھی الگ نہیں کر سکتے. اسی طریقے سے میں جب اجداد یا دوسرے لوگ مسلمان ہوئے تو میں اپنے آپ کو مذہبی طور سے اسلام کے ساتھ جوڑتا ہوں، لیکن کلچرلی جو میرے اجداد تھے، میرے سے مطلب جن لوگوں کے ان کو اپنے رشتے کو جوڑنا چاہیے، اور اس میں ان کو کوئی شرم نہیں آنی چاہیے. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ اسی طریقے سے تھوڑا بہت آگے بڑھنا چاہیے، جیسے جو سعودی عرب کے کراؤن پرنس نے بات کی ہے اور بڑی اچھی بات کی ہے، اور کم از کم چاہے انہی کے بہانے صحیح لیکن مسلمان جو ہیں وہ تھوڑا سا اسلام کو ریفارم کریں اور اس کے اوپر بات کریں.